السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کے اندر خوش آمدید۔ بہت سے نئے ساتھی تشریف لائے ہیں، ان کو پرانی ریکارڈنگز نہیں مل سکیں تو اس کا ایک انتظام ہم آخر میں کریں گے۔ ابھی جو جوائن کیا ہے وہیں سے ساتھ شامل ہو جائیں اور بات کو سمجھیں۔ آج میں نے یہاں پر آپ حضرات کے سامنے 2 پیپرز بھیجے ہیں۔ پہلی بات سمجھ لیجئے کہ رمضان ہم نے ان 5 پرچوں کے ساتھ گزارنا ہے۔ ان 5 پرچوں کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے۔ کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، پھر بڑھیں گے، پھر کمی ہوگی، پھر کوتاہی ہوگی، پھر بڑھیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، پیپر ورک کے بغیر آپ رمضان اچھا نہیں گزار سکتے۔ رمضان سے پہلے میرا جو بیان ہوتا ہے، میں اس رمضان کے بیان کے اندر ان پیپروں کا پرنٹ کر کے سب ساتھیوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ان پیپرز کے اندر بڑے کام کی اور ضروری چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلا جو پیپر آپ حضرات کے سامنے ہے کہ رمضان تیاری کر کے گزاریں۔ تو رمضان تیاری کر کے گزاریں، اس میں پورا بایو ڈیٹا لکھا ہے کہ میں نے رمضان میں کیا کچھ کرنا ہے۔ ایک عمومی چارٹ ورک میں نے بنا دیا ہے۔ اس عمومی چارٹ ورک کے اندر ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے اندر سب بتایا ہوا ہے کہ اس رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کچھ ہم نے اپنے اعمال میں بڑھانا ہے۔ دیکھیے، ایک ذہن میں رکھیے گا کہ میں اس پیپر ورک سے چڑھتا تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس پیپر ورک کی کیا ضرورت ہے اور یہ پیپر ورک کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ بلا وجہ آدمی بچوں والے چونچلوں میں پڑے، جی ہوم ورک کر رہے ہیں آپ اور ایسے ایسے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ پیپر کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، چنانچہ جب ایک ترتیب، اب رمضان پورا آپ اور میں سوچیں کہ اس رمضان میں نے کیا کرنا ہے۔ اب یقین کریں ذہن میں گڈمٹ، اچھا یہ بھی کرنا ہے، 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 یہ بھی کرنا ہے۔ اب ہمیں دیکھیں اس پورے رمضان میں اس پیپر کے اندر جو ہم نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ انگلیوں پہ آ گئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے روزہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے اندر ہم نے اشراق بھی پڑھنی ہے، چاشت بھی پڑھنی ہے، وابین بھی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ہم نے تلاوت کرنی ہے، اس کے ساتھ ہم نے ذکر کرنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے دعائیں کرنی ہیں۔ یہ 5 اعمال عبادت کے ہو گئے۔ پھر نوکری کرنی ہے، گھریلو کام ہے، نوکری پہ جانا ہے، خواتین نے گھر کے کام کرنے ہیں، سحری افطار کے انتظامات کرنے ہیں، سب سے اہم چیز آرام کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سارے کام منظم طریقے سے کرنے ہیں، ترتیب سے کرنے ہیں، اعمال میں مقابلہ بھی کرنا ہے، عمل میں رکاوٹیں ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ موبائل بھی ہم نے استعمال کرنا ہے کیونکہ ہم نے لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہنا ہے۔ شاپنگ بھی کرنی ہے، روزانہ فروٹ لے کے آنا ہوتا ہے، دہی لے کے آنی ہوتی ہے، دودھ آنا ہوتا ہے ہمارے گھر کے اندر، ماسی نے آنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کے اندر بے ترتیبی ہوتی ہے، اس کے وجہ سے کبھی پیٹ خراب ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں بہت سی چیزیں شامل کرنی پڑتی ہیں۔ تو آپ جیسے میں نے ایک پیپر سیمپل کے طور پہ بنایا ہے، رمضان تیاری کر کے گزاریں، آپ بھی اپنے پاس ایک پیپر سیمپل کے طور پہ بنا لیں اور نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ آپ کے کیا کیا کام ہیں۔ ایک پیپر آپ اس طریقے سے بنائیں اور وہ پیپر آپ بنا کے ان باکس کر دیں یا میرے اسی پیپر کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں اور اسی کے اندر ایڈٹ کر لیں کہ کس طریقے سے ہم نے چلنا ہے، تو انشاءاللہ بہت اچھے سے ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ رمضان سے پہلے آپ مینٹلی پریپیرڈ ہیں اور آپ فزیکلی پریپیرڈ ہیں کہ ہم نے رمضان میں یہ پیپر بنایا ہے اور اس پیپر کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ جن کے پاس پرنٹر ہو پرنٹ کر لیں، ورنہ اس پیپر کو سامنے رکھ کے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ تو یہ چند چیزیں، جیسے میں نے اس میں 17 چیزیں لکھی ہیں کہ پورا رمضان ان 17 چیزوں میں محیط ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے آپ 20 چیزیں کریں، ہو سکتا ہے آپ 14 چیزیں کریں، ہو سکتا ہے آپ 10 چیزیں کریں۔ تو ان 10 چیزوں کو آپ نے راؤنڈ اباؤٹ کرتے رہنا ہے پورے رمضان کے اندر۔ اس کے بعد اگلا چارٹ ہے رمضان تیاری چارٹ، جو اس رمضان کے چارٹ کو اگر تو آپ نے فل کر لیا تو آپ پورا رمضان دعائیں دیتے ہوئے، دعائیں لیتے ہوئے گزاریں گے کہ بہت اچھا رمضان گزرا۔ اور یہ چارٹ کوئی اتنا بڑا چارٹ نہیں ہے جیسے کہ دوسری جگہوں پہ کورسز ہوتے ہیں، اس کے اندر اتنے بڑے بڑے چارٹس بنتے ہیں، بندہ وہ چارٹ بناتے بناتے ادھر ادھر سر کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر پہلے 10 دن کا ایک چارٹ ہے، پھر اس سے اگلے 10 دن کا ایک چارٹ ہے، پھر اس سے اگلے 10 دن کا ایک چارٹ ہے، اور پھر آخر میں سارے چارٹ کا موازنہ ہے کہ آپ کا رمضان کیسا گزرا۔
یہ چارٹ آپ مجھ سے شیئر کر لیں گے، مجھے بھیج دیں گے، اپنے کسی استاد کو بھیج دیں گے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ بنا لیں گے اور ان گروپ کے اندر آپ تنافس کریں گے، مقابلہ کریں گے کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور ہم نے ان اعمال میں دیکھنا ہے کہ چارٹ میں کس کے کتنے نمبر آتے ہیں، کس کا کتنا۔ ایک مرتبہ آپ تنافس کریں گے، مقابلہ کریں گے، چونکہ اللہ کے نبی نے ترغیب دیا مقابلہ کرنے کی، مقابلہ کریں گے، مقابلہ کرنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا او ہو اچھا اچھا اچھا، اس میں یہ فائدہ ہوا، اس میں یہ فائدہ ہوا۔ ہمارے تعلق میں کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ اپنے دفتر کے ساتھیوں سے مقابلہ بنا لیتے ہیں، اپنے محلے کے ساتھیوں سے مقابلہ بناتے ہیں، جی ہمارا تلاوت کا مقابلہ ہے، ہمارا ذکر اللہ کا مقابلہ ہے، ہمارا درود شریف کا مقابلہ ہے، اس پورے رمضان میں ہم نے یہ اعمال کرنے۔ تو ایک یہ عمل کریں گے تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا اگر آپ پیپر ورک نہیں کر سکتے تو آپ بھول جائیں کہ آپ کا رمضان اچھا گزرے گا، چنانچہ آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا ہے، یہ پیپر ورک کرنا ہے، اپنے پاس پرنٹ آؤٹ کر لیں اور اپنے بچوں کو پرنٹ آؤٹ کر کے دیں، اپنے گھر کے سب لوگوں کو پرنٹ آؤٹ کر کے دیں، آپ دفتر میں رہتے ہیں ان کو پرنٹ آؤٹ کر کے دیں کہ اس کے اوپر اپنا نام دیکھیں، میں نے اس میں کہیں ادارے کا نام نہیں لکھا، یہ اس کی کوئی غرض نہ چندہ کرنا ہے نہ یہ کچھ ایسا کرنا نہیں، بنیادی رہنمائی لیتے رہیں، یہ چارٹ دکھاتے رہیں، جب آپ دکھائیں گے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بھی مجھے دکھانا ہے، اگر آپ نے دکھانا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو فکر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے چارٹ بنائیں، انشاءاللہ یہ بہت اچھا بنے گا اور بہت اچھا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔